برادران اسلام، آج کا موضوع درس ہے حفاظت زبان، کہ آدمی اپنی زبان کی حفاظت رکھے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اگر احتیاط نہیں کرے گا تو نعوذ باللہ پھر بجائے زبان کے ضیاع ہو جائے گا۔ تاکہ اللہ پاک محفوظ رکھے کہ ہمیں زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ جب بھی ہم کوئی حرف زبان سے نکالتے ہیں اللہ کے فرشتے بیٹھے ہیں جو لکھ لیتے ہیں، اور وہ قیامت میں سب لکھا ہوا سامنے آئے گا۔ اس لیے آدمی کو بڑی احتیاط رکھنی چاہیے۔ حضرت لقمان علیہ السلام آپ دانائی میں بڑے مشہور تھے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ لقمان ایک بکری ذبح کرو اور اس میں جو سب سے اچھا عضو ہو وہ لے آؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے بکری ذبح کی اور پھر زبان لا کے حضرت کے سامنے پیش کی۔ انہوں نے کہا بھی کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا حضرت یہی زبان تو ہے جو آدمی کو جنت میں پہنچاتی ہے یا جہنم میں لے جاتی ہے، تو اس لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ تو یہی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ نے فرمایا اچھا ایک اور بکری ذبح کرو، اس سے جو سب سے برا عضو ہو وہ لے آؤ۔ حضرت نے ذبح کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ زبان لے کے حضرت کے سامنے پہ انہوں نے کہا بھی تم نے کہا یہ سب سے اچھا ہے، اب کہتے ہو کہ سب سے برا ہے۔ انہوں نے کہا جی اگر اچھائی میں استعمال کرو تو سب سے اچھا ہے، اور اگر برائی میں استعمال کرو گے تو پھر سب سے برا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے زبان۔ اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، ایک صحابی نے حضور سے پوچھا کہ حضور ہم جنت میں کیسے جائیں گے اور جہنم سے کیسے بچیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ زبان ہے اور شرمگاہ ہے، اس کو سنبھال کے رکھو تو پھر جنت مل جائے گی، اللہ تبارک و تعالی نصیب کر دیں گے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جس کے ہاتھ سے بھی اور جس کی زبان سے بھی مسلمان محفوظ رکھے، کسی کی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، گلہ نہ کرے، کسی کو گالی نہ دے۔ بعض علماء نے لکھا کہ بھئی زبان سے کیا ہو سکتا ہے؟ چلو ہاتھ سے تو آدمی مار لیتا ہے، پاؤں سے بھی مار لیتا ہے، زبان سے کیا کرے گا؟ اور نے کہا زبان سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کسی چیز سے بھی نہیں ہو سکتا، کہ وہ اگر زبان نکال کے مذاق بناتا رہے تو اسی پر لوگوں کی لڑائیاں ہو جائیں گی، تو وہ سارا کوئی زبان سے ہی تو ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ احتیاط کیا کریں۔ حضور پاک کی حدیث مبارک نے فرمایا من یضمن لی بین لحییہ ورجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص مجھے اپنے منہ کے درمیان جو زبان ہے اس کی اور دو ٹانگوں کے درمیان میں جو جھیل ہے اس کی حفاظت کرے تو میں اس کی جنت کا ذمہ دار ہوں، انا اضمن لہ الجنت۔ صحابہ نے فرمایا اتنی اہمیت، فرمایا اللہ کے بندے زبان کو تو اس کی بات کو تو اللہ نے شرک کے برابر قرار دے دیا ہے۔ وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ۔ اس لیے زبان جو ہے وہ بہت بڑی اہمیت رکھنے والی چیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں سفر پہ تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے اور بڑی تنگ ہو کے تکلیف کے ساتھ آ رہی ہے، تو میں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا سلام قولا من رب الرحیم۔ انہوں نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا بلکہ قرآن کی آیت پڑھ لی۔ تو میں نے پوچھا کہ بی بی کہاں جا رہی ہو اور کہاں سے آ رہی ہو؟ فرمایا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے آ رہی ہوں، مسجد اقصی جا رہی ہوں۔ اور میں کتنے دنوں سے تم بھٹک رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ثلاث لیال سویہ، 3 راتوں سے میں بھٹک رہی ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ بی بی اگر چاہو تو میرے ساتھ کھانا ہے، کچھ کھانا کھا لو۔ انہوں نے کہا اتم الصیام الی اللیل، میں روزے سے ہوں، جب روزہ کھولنے کا وقت آئے گا تو کھا لیں گے۔ اس کے بعد میں نے کہا اچھا بی بی میں اگر آپ کو اپنی سواری میں ساتھ بٹھا لوں
فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. فرماتے ہیں میں نے اپنی اونٹنی بٹھا دی, اس کو ساتھ سوار کیا, اونٹنی ذرا تیز چلنے لگی تو اس نے کہا وقصد فی مشیک, آرام سے چلو, تیز کیوں چل رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ کوئی بات وہ بغیر قرآن شریف کے کرتی ہی نہیں ہے. میں نے کہا بیوی تمہارا نام کیا ہے؟ میں بذکر فی الکتاب مریم, تو میں سمجھ گیا کہ اس کا نام مریم ہے. میں نے کہا بیوی آپ کی اولاد بھی ہے؟ فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا, بالکل ہے. میں نے کہا بیوی اپنے بچوں کا نام بتا سکتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ بالکل بتا سکتی ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَهَبْنَا لِدَاؤد وَسُلَيْمَانَ, اللہ پاک نے ان کو بیٹے عطا کیے ہیں, تو اللہ نے مجھے بھی بیٹے عطا کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. تو کہتے ہیں کہ بہرحال ہم سفر کرتے کرتے مسجد اقصیٰ پہنچے, آگے اس کے بچے بڑے منتظر تھے, پریشان تھے. تو انہوں نے بچوں سے فرمایا فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذَا, کہ یہ پیسے لے جاؤ اور اچھے سے اچھا حلال طیب کھانا لے کے آؤ. تو میں نے ان کے بچوں سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا بات ہے کہ بغیر قرآن کے بات نہیں کرتی؟ انہوں نے کہا حضرت ہم نے تو 40 سال کی عمر ہو گئی ہماری, 40 سال میں نے کبھی قرآن کے بغیر کچھ نہیں کہا. جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو قرآن سے جواب دیتی ہیں, اس کے علاوہ جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیتی ہیں. تو ہم تو بہرحال یہ 40 سال سے دیکھ رہے ہیں. تو جب کھانا آ گیا تو بی بی نے کہا کہ حضرت ایسا کریں گے کُلُوا فِي الَّذِينَ صَامُوا فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ, وہ جو تم روزے رکھے تھے اب کھانا کھاؤ. کہتے ہیں کہ میں نے کھانا کھایا اور کھانا کھا کے میں حیران ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے, اور نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کوئی قرآن کے بغیر بات کرے تو غلط بھی تو ہو سکتی ہے, لیکن قرآن تو کبھی غلط نہیں ہو سکتا, اس لیے یہ ہمیشہ قرآن سے بات کرتی ہے. میں نے کہا بیوی تم بڑی خوش نصیب ہو. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ اللہ کا فضل ہے, میری کیا حیثیت ہے. اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے قرآن پاک کے ساتھ اتنا عبور کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے کہ میں ہر بات کا جواب جو ہے الحمدللہ قرآن سے دے سکتی ہوں. تو اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا اور خوش بھی ہوا کہ اللہ نے مجھے آج ایک ایسی عورت سے ملاقات کرا دی ہے کہ جس کی زبان پہ اللہ کا قرآن ہے. تو بہرحال کوشش یہی کیا کریں کہ ہم جب بھی کوئی بات کریں وہ صحیح ہو, اگر غلط ہو تو پھر اسی پر تو پکڑے جائیں گے, کیونکہ حضور پاک نے فرمایا کہ اگر آدمی سچ بولتا ہے ان الصدق یہدی الی الجنۃ وان الکذب یہدی الی الفجور الی النار, سچ بولو گے تو جنت ملے گی, جھوٹی بات کرو گے تو تمہیں جہنم میں لے جائے گی. اس لیے ہر بات کا احتیاط کیا کرو. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی سچ بولنے کی توفیق دے.